سورة المؤمنون صفحہ نمبر 315۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ مومنون شریفہ اس کی آیت بینہ 112 سے 114 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حق تعالی جل مجدہ کی بارگاہ قدس و معلی میں بڑی ذلت اور عجز و نیازمندی کے ساتھ التجا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک صرف اپنی رضا کی خاطر چند معروضات اس مقام عالی شان اور ارشاد حق بنیاد کی روشنی میں اپنے سامعین کے گوش گزار کر سکنے کی ہمت عطا فرمائیں۔ گفتگو کے بعد مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کے ہر مرد و عورت کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر خاص و عام کو، عوام و حکمران کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین حنیف و متین پر عمل بھی نصیب فرمائے۔
سب سے بڑی غرض و غایت یہ ہے کہ مولائے قدوس کی ذات اقدس ہم سب گناہگار مسلمانوں سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے نیک اعمال کرے۔ اور پھر فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی میں لگا رہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھے، اللہ چنگیاں کرے سی کیتی اپنی مرضی آوے۔ نفس پرستی، خواہش نفس کی پیروی، اس نے اس دنیا میں بہت سے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا، نتیجتاً آخرت بھی ان کی یقینی طور پر برباد ہو گئی۔ تو عقل مند بننا چاہیے کہ ہر انسان دنیا کی زندگی کے ملے ہوئے اس تھوڑے سے وقت میں آخرت کی صحیح طرح سے تیاری کر کے مرے۔ مرنا تو سب کو ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جب مرنا یقینی ہے تو پھر موت کے بعد والی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں کامیابی کے لیے نیک اعمال کرنا یقیناً بہت بڑی عقل مندی کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص والا ایسا عمل نصیب فرمائے۔ حشر کا میدان ہوگا، انسان سارے جمع ہوں گے، وہاں اللہ اہل محشر سے کچھ سوال کریں گے، بات چیت فرمائیں گے۔ سورۃ مومنون میں ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے او حشر میں آنے والوں، قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کتنی مدت ٹھہرے رہے زمین میں، کتنے سال تم نے وہاں پہ گزارے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے ٹھہرے تم زمین میں گنتی کے سال۔ قالوا، وہ جواب دیں گے، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ٹھہرے تھے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔
حالانکہ لوگوں کو 100 سال کی عمریں بھی ملی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک وعظ فرمایا، 9.5 صدیاں ان کو وعظ کرنے میں گزر گئیں۔ قوم کی بھی اسی طرح لمبی لمبی عمریں تھیں، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ حشر میں آنے والے جواب دے رہے ہیں، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے تھے۔ اور پھر آگے اپنا سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اے اللہ ہم ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن رہے تھے یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں دنیا میں، شمار کرنے والے فرشتوں سے پوچھ لے مالک۔ عادین فرشتے، فرشتوں سے پوچھ لے جو مدتیں شمار کرتے رہے، وہ بتا دیں گے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم رہے تھے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، نہیں ٹھہرے تم مگر بہت ہی کم مدت، کاش کہ تم لوگ ہوتے جانتے اس حقیقت کو، دنیا میں تم نے جانا ہوتا کہ ہم نے حشر میں اس انداز میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو تمہیں دنیا میں جب اس کا احساس ہوتا تو ضرور تم آخرت کے لیے تیاری کرتے۔ اچھا، وہ دن یا دن کا ایک کچھ حصہ کیوں کہنے لگیں گے؟ یہ سب قیامت اور حشر کی ہولناکی کی وجہ سے، ہیبت اور دہشت کی وجہ سے۔ جیسے قبروں سے اٹھنے والے وہ کیا کہیں گے؟ سورہ یاسین شریفہ کھولیے، صفحہ نمبر 400 پورا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھونک میں، سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو ناگہاں وہ سب کے سب بندے جو قبروں میں مدفون تھے اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے پروردگار کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف جمع ہو رہے ہیں۔ قالوا، کہیں گے یا ویلنا، ہے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ساتھ ہی پھر کہیں گے یہ وہی حشر کا دن ہے، قیامت ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا معاملہ ہے جس پر ہمارا ایمان تھا، اور اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کی کتابوں نے جس عقیدے کے بارے میں سمجھایا تھا، اور رحمان کا وعدہ تھا ایک دن ضرور اللہ سب انسانوں کو حشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے، حشر لگے گا۔
وصدق المرسلون، سچ ہی فرمایا تھا اللہ کے پیغمبروں نے، رسولوں نے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چنگاڑ، اچانک وہ سب کے سب ہمارے روبرو ہماری بارگاہ میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا تظلم نفس، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی شخص پر، شیئاً کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ، نہیں جزا دیے جائیں گے وہ، الا مگر، ما کنتم تعملون، انہی اعمال کی جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، جو اعمال تم کیا کرتے تھے اے لوگو، تم انہی اعمال کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اللہ، انہوں نے قبروں کو کیا قرار دیا؟ آرام گاہیں، قبریں آرام گاہیں ہیں، حالانکہ بڑی مدت تک وہ قبر کے اندر رہے تھے، دفنانے والے دفنا کے چلے گئے، تیسرے دن لاش پھٹ گئی، پھر وہ مٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہڈیاں جو تھیں وہ ہڈیاں بھی اتنی بوسیدہ ہو گئیں، اتنی بوسیدہ ہو گئیں کہ نام و نشان ان کا بھی مٹنے لگا، یہاں تک کہ گور کن آیا، اس نے نئی قبر بنائی، یہ قبر بھی تھوڑی سی کھل گئی، گور کن نے دیکھا کہ ساتھ والی قبر میں ہڈیوں کے کچھ نشانات پڑے ہیں، جب اس نے ہاتھ جو لگایا تو بالکل سیمٹ جیسی وہ سفید قسم کی راکھ بنی ہوئی تھی، ہاتھ لگانے سے بالکل وہ بھی مسل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب، ہر آدم کے بیٹے کو مٹی کھا جاتی ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح میں اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ الا عجب الذنب کا جو استثناء ہے، یہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ کوئی ہڈی کا محتاج ہے ریڑھ والی، کہ اس ہڈی پر دوبارہ سے بندے کی بنیاد اٹھائے گا اور اس کو حشر میں لائے گا۔ اللہ اس وجہ سے اس ہڈی کو باقی نہیں رہنے دیں گے کہ کوئی بنیاد تو ہو۔ اللہ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں، وہ اللہ حشر کے روز اس بندے کو جو بالکل قبر کی مٹی میں مٹی ہو چکا ہوگا، دوبارہ اپنے اذن کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ دوبارہ سے پیدا فرما لیں گے۔ تو پھر یہ استثناء کس قسم کا ہے؟ یہ کیوں فرمایا مگر ریڑھ کی ہڈی؟ مطلب یہ ہے اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کا کہ عجب ذنب جو ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے، یہ کچھ مدت تک قبر کے اندر رہتی ہے، آخر اس کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، باقی جسم تو بہت جلدی گھل مل جاتا ہے مٹی میں، عجب ذنب وہ تھوڑا عرصہ کے بعد اس کا بھی وجود ختم ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، ہاں مگر جسے اللہ چاہے، جیسے اللہ کے معصوم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کے جسموں کو قبر میں مٹی نہیں کھاتی۔ اللہ کے معصوم پیغمبروں کو جس دن دفن کیا جاتا ہے تر و تازگی کے ساتھ،
قیامت کے دن بھی اللہ کے ہر پیغمبر کا پاک بدن پاک وجود اسی طرح قبر سے برآمد ہوگا۔ قبر کی مٹی اللہ کے پیغمبر کو کھا نہیں سکتی، اس کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی تو گارنٹی ہے، باقی کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن پھر بھی ساتھ کہنا پڑتا ہے الا ماشاء، اللہ کے پیغمبروں کے وجود کے بچنے کا تو قانون ہے، باقیوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی قدرتوں کے مظاہرے فرماتا رہتا ہے۔ کئی لوگوں کو قبروں میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی لمبی مدت کے مرے ہوئے لوگ، قبر میں دفن شدہ لوگ صحیح سالم پڑے ہوئے تھے۔ یہ غور کن جو لوگ ہیں قبر بنانے والے، وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ جب تختی پڑی جاتی ہے تو بندہ کافی لمبے عرصے کا فوت شدہ ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر صحیح سالم پڑا ہوتا ہے۔ جسے اللہ رکھے، جسے طب کیا کہتی ہے، ڈاکٹری کیا کہتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ تیسرے دن لاش پھٹ جاتی ہے، مٹی میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ والبعث بعد الموت، ہر مومن مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ اللہ کے پیغمبروں کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ کسی بھی پیغمبر کے وجود کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے جسم کو کھا نہیں سکتی، لیکن اس جسم کے اندر روح بھی نہیں ہوتی۔ صرف جسم کی حفاظت اللہ نے کروائی ہے۔ قیامت تک پیغمبر کا وجود بھی موت میں ہے۔ موت کس کا نام ہے؟ انفقاق الروح عن الجسد، انقطاع الروح عن الجسد۔ بخاری شریف کے اندر موت کا معنی سمجھا دیا گیا۔ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موت کا یہی معنی سمجھایا ہے امت کو، پیغمبر سے سیکھ کر، پیغمبر سے سن کر سمجھایا ہے کہ موت کی تعریف کیا ہے۔ انفقاق الروح اور انقطاع الروح عن الجسد، انسانی بدن سے روح کا رشتہ منقطع ہو جائے، اسی کا نام موت ہے۔ اور حشر کے دن اللہ کے پیغمبر بھی اپنے قبروں سے جو باہر آئیں گے تو ان کے بھی جسموں میں روح داخل ہوگی اور وہ زندہ ہو کر باہر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا کہ جو اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر آؤں گا، اور میرے ساتھ میرے وزیرین مشیرین ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ اللہ، یہ آیات بینات ہمیں کیا درس دے رہی ہیں کہ اے دنیا میں اپنا وقت گزارنے والوں، اتنے زیادہ تم دنیا میں منہمک نہ ہو جاؤ، اتنے زیادہ دنیا میں جی کو نہ لگا بیٹھو، اتنی زیادہ یہاں کی عیش و عشرت میں جی کو نہ لگا بیٹھو کہ حشر کو بھول جاؤ۔ تھوڑی سی زندگی ہے اور یہ حشر کے میدان کی تیاری کے لیے تمہیں دی گئی ہے کہ وہاں کی جو باز پرس ہونے والی ہے، وہاں پہ جو پوچھ گچھ ہونے والی ہے، وہاں پہ جو سوال و جواب یا حساب و کتاب کا معاملہ ہونے والا ہے، وہاں پہ تم کامیاب ہو سکو۔ یقیناً وہ شخص بڑا نادان، احمق اور بے وقوف ہے کہ جس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور پھر اس کے مزے لوٹنے لگا۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اے لوگو بہت کثرت سے یاد کیا کرو سب لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو، اور وہ جی کیا ہے؟ الموت۔ موت جب آئے گی دیکھنے کی لذت ختم، سننے کی لذت ختم، بولنے کی لذت ختم، سونگھنے کی لذت ختم، اور پکڑنے کی لذت ختم، چکھنے کی لذت ختم، ساری کی ساری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولتا واعظ ہے اور ایک خاموش واعظ ہے۔ بولتا واعظ اللہ کا قرآن ہے، جب بھی کسی عالم کے پاس بیٹھو گے، اس کے حلقہ درس میں بیٹھو گے، اس کے جمعہ کے بیان میں بیٹھو گے، اس کے وعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھو گے، وہ اللہ کا قرآن سنائے گا۔ تو اللہ کا قرآن بولتا واعظ ہے، بشرطے کہ سنانے والے ہوں۔ قرآن مجید آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، دل دماغ کو کھول دینے کے لیے کافی ہے، پٹری پہ لگانے کے لیے کافی ہے، ٹریک پہ لانے کے لیے کافی ہے، ہدایت کا رستہ صراط مستقیم دکھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک بولتا واعظ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا واعظ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ موت ہے۔ خاموش واعظ، اچانک بیٹھے بیٹھے تم اعلان سن رہے ہوتے ہو، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بھائی بقضاء الہی وفات پا گیا ہے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے جی، اس کے جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، پہنچنے والے اس کے جنازے میں پہنچ کر جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر دفنا دیا جاتا ہے۔ اساں جتنے بیٹھے ہیں ہن سارے چکو مر پوے تا کل اس لیے تائیں زمین دے باہر کو نہ ہو ساں، انہیں ہے کہ نہیں؟ زمین تو باہر، زمین دے وچ داخل ہو چکے ہو ساں۔ کسی بندے کو بھی اپنی موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اج جمعے دا دہاڑے، اتوار والے دہاڑے میں نوجوان کو گوشت دے پھٹے تے گیا، صحیح سالم کڑیل جوان پہلوان گوشت بیچ رہا ہے، آج اس کی وفات کو تیسرا دن بھی ہے۔ فیس بک میں نے کھولی تو لکھا ہوا تھا ہمارے پیارے بھائی سمیع اللہ کا صاحب خالق حقیقی سے جا ملے۔ جوان آدمی، کون کس قدر امیدیں لگا سکتا ہے اس عمر عزیز کے لیے؟ عمر عزیز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کوئی خبر نہیں زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اچانک موت کسی ہمارے عزیز رشتہ دار کی، ہمارے کسی دوست اور محلے دار کی روح کو شکار کر کے
آخرت میں منتقل کر دیتی ہے، دنیا کی زندگی کا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی میتوں کو غسل دیتے ہیں، چارپائیوں کو اٹھاتے ہیں، جنازگاہ تک لے جاتے ہیں، پھر قبرستان میں لے جا کے اپنے ہاتھوں سے زمین میں قبر میں ان کو گاڑ کے واپس آتے ہیں۔ اپنی موت کا کتنا سوچتے ہیں؟ اگر قسمت میں ہوا تو یہ جنازہ ہمارا بھی ہونے والا ہے، اگر قسمت میں ہوا تو۔ کتنے لوگ زلزلوں میں جب مرتے ہیں تو ان کو نہ کفن نصیب ہوتا ہے نہ جنازہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کی میت بھی لوگوں کو نہیں ملی، کون کفن پہنائے جی، کون جنازہ پڑھے، کون قبر میں دفنائے؟ جس بلڈنگ کے نیچے وہ دب گئے وہی بلڈنگ ان کی قبر بن گئی، نہ کہیں لاش ڈٹھی تے نہ کہیں کفن پوایا تے نہ کہیں جنازہ۔ وہ 8 اکتوبر 2005 زلزلہ آیا ہے، 75,000 انسان لقمہ اجل بنا۔ کون یقین نال آکھ سکتا ہے بھی ساراں دا جنازہ ہویا ہی؟ ہویا تو انہاں دا جیندی قسمت چاہیے۔ قرآن مجید نے ہمیں خبر دی ہے کہ لوگوں، جس مال کے کمانے میں تم اتنے مصروف رہتے ہو، اتنے منہمک رہتے ہو کہ عبادت جیسے کام بھی تمہارے رہ جاتے ہیں، عبادت جیسے کام بھی تم قضا کر بیٹھتے ہو۔ آؤ ذرا تمہیں اس مال کی ملکیت کا بھی بتائیں، تم کتنے سارے مالک ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے لگتا ہے اس پہ آثار موت کے نمودار ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ بھائی میرا سارا مال اللہ دی رات دیوائے چا۔ اپنے سارے مال دی وصیت، کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک آدمی کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہے تو وہ اپنے لواحقین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3 کا 3 کروڑ تم غریبوں میں تقسیم کر دینا، 3 کا 3 کروڑ تم مسجدوں کے بنانے میں لگا دینا، 3 کا 3 کروڑ تم لوگوں کی فلاح پہ لگا دینا۔ نہ، اس 3 کروڑ میں سے کتنے مال پر وصیت کا حق ہے؟ صرف 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ ابھی دم موجود ہے، روح جسم کے اندر موجود ہے، بندہ ابھی مرا نہیں ہے، بقائمی ہوش و حواس ہے، بقائمی ہوش و حواس ہے، کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا، ایک حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ جس طرح چاہے فلاں شخص کو دے دینا، مسجد پہ لگا دینا، میرے کسی دوست کو دے دینا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن 2 کروڑ جو روپیہ اس نے کمایا خود اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ساری عمر ان کا مالک بنا رہا، اب ان 2 کروڑوں پر اس کا ملک ختم ہو رہا ہے، مرنے سے بھی پہلے ملک اس کا ختم ہو گیا۔ یہ تو اس مال کی حقیقت ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، بہتات کی کثرت نے
بہتات کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، جہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی قبر کے جانے تک تو تم نے بہت ہونے کی حرص رکھی۔ مال ایسی چیز ہے ہر بندے کو ہر وقت ضرورت ہے، تھوڑا بھی نہیں بہت سارا ضرورت ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے، اور بہت سا ضرورت ہے، تھوڑا سا نہیں۔ یہ انسان کے دل کی حسرت ہے، آرزو اور تمنا ہے، بہت، تھوڑا نہیں، بہت ہو بہت ہو۔ یہ بہت بہت کرتے قبر میں جا پہنچا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ، گر وقت تو کچھ ہو فارغ اہل فقر کے واسطے، گر وقت تو کچھ ہو فارغ اہل فقر کے واسطے، کہ کلام تازہ ولولہ ہے اہل نظر کے واسطے۔ رستے بہت کٹھن ہیں کچھ ہوش کر مسافر، رستے بہت کٹھن ہیں کچھ ہوش کر مسافر، زاد راہ کی کچھ فکر ہو لمبے سفر کے واسطے۔ راہی ہیں جب عدم کے تو غفلت نہ چاہیے، راہی ہیں جب عدم کے تو غفلت نہ چاہیے، تو شاہ تو پاس ہو کوئی یوم حشر کے واسطے۔ ہر وقت شعر گوئی کی عادت نہیں مجھے، مخاطب ہوا ہوں تم سے ایک سچی خبر کے واسطے۔ اے لوگو یہ سچ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ سچ ہے کہ ہم نے کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کے بھینٹ چڑھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا جام پینا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی زمین پر آباد لوگ ہیں، خواہ مرد ہیں یا عورتیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، خاص ہیں یا عام، عالم ہیں یا جاہل، عوام ہے رعایا ہے یا ان کے حکمران ہیں، سب نے فنا ہونا ہے، فنا ہونا ہے، باقی رہنا ہے تو ایک اللہ وحدہ لا شریک نے، کیونکہ لا حی الا اللہ، ہمیشہ زندہ کوئی بھی نہیں سوا اللہ کے۔ سب نے موت کی بھیٹ چڑھنا ہے، لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ کسی بات کو اللہ کے رسول کی طرف خواہ سے منسوب انسان نہ کرے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا، جس کسی نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ کیا مطلب؟ وہ شخص دوزخی ہے، میرے ذمہ جھوٹ لگانے والا، ایک بات میں نے کہی نہیں، اس نے کہا نبی نے کہی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو اس وجہ سے اہل علم سے، محدثین سے تصدیق ضروری ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں معاشرے میں مشہور ہیں جو
حدیث کے نام سے، لیکن جب محدثین نے کتابوں کو چھانا تو کہیں سے بھی وہ نہیں ملی، حضور کے فرامین میں وہ نہ تھیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ جملہ مولوی بیان کرتے ہیں، نیٹ پر موجود ہیں مولوی جو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ تو امام قرطبی انصاری مالکی، فقہ مالکی کے بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، یہ قول ہے ابو الحیان الاسود کا۔ بات اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے، مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے، موت والے پل سے گزرے گا تب اپنے دوست اللہ سے ملے گا۔ تو یہ قول ہے ابو الحیان الاسود کا، وہ ایک مفسر گزرا ہے، عالم گزرا ہے، تو کسی عالم کے قول کو نبی کی حدیث بنانا بھی ٹھیک۔ الموت جسر، یہ مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے ایک بات، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے، اور اس پل سے ہر کسی نے، اللہ کرے کہ ہم اللہ کے دوست بن کر اس پل سے گزریں، اللہ کے دشمن بن کر نہ گزریں، ورنہ قرآن نے تھوڑا سا منظر وہ بھی بیان کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، صفحہ نمبر 315۔ قرآن کریم نے حشر کا منظر بیان فرمایا۔ حشر کے میدان میں کیا ہوگا جی؟ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو اللہ کے دوست بن کر حشر میں آئے، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے دشمن بن کر حشر میں آئے۔ اللہ کے دوستوں کا معاملہ جدا ہوگا اور اللہ کے دشمنوں کا معاملہ جدا ہوگا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جن خوش نصیب لوگوں کے ایمان والے پلڑے بھاری نکلے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ پورے کامیاب نکلیں گے، حقیقی کامیابی کے اہل یہی لوگ ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے ایمان کے وزن کم نکلے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ کے دوستوں، اللہ کے پیاروں کا ٹھکانہ جنت، اور اللہ کے دشمنوں اور کافروں، مشرکوں اور بد کرداروں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، یہ ان کی ناکامی ہوگی۔ تلفح وجوہہم النار، جھلس رہی ہوگی ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ، دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس دوزخ میں بد شکل ہو رہے ہوں گے، شکلیں ان کی بد ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، کس طرح سے بد شکل ہونے والے ہوں گے
کہ دوزخیوں کے ہونٹ اتنے سوج جائیں گے، اوپر والا ہونٹ اتنا سوج جائے گا جہنم کی آگ کے ساتھ جھلسنے کی وجہ سے کہ اوپر والا حصہ ہونٹ کی موٹائی میں گم ہو جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ اتنا زیادہ سوج جائے گا جہنم کی آگ سے جھلسنے کی وجہ سے کہ نچلا تن بدن جو ہے وہ چھپ جائے گا۔ اس طرح سے بد شکل ہونے والے، اللہ کے نبی نے بخاری شریف میں اسی آیت کی تفسیر میں وہ جملہ فرمایا جس میں ہونٹوں کی موٹائی بد شکلی کے حوالے سے بیان فرمائی۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر اسی سورہ مومنون اور وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ میں اس روایت کو بیان کیا۔ أَلَمْ تَكُنْ آیَاتِی تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پر، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پس تھے تم ان آیتوں کی تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے۔ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، تلاوت کی جاتی تھیں، لیکن تم تھے کہ ماننے والے نہیں تھے، تکذیب کرنے والے تھے۔ قالوا، جہنمی لوگ کہیں گے، چیخ چیخ کر کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب۔ بچہ ہے صرف ربنا، دنیا میں تو کئی قوالیاں کرتے تھے، پیغمبروں کو بھی پکارا، ولیوں کو بھی پکارا، زندوں ولیوں کو بھی پکارا، اور فوت شدہ بزرگوں کو بھی پکارا، اللہ کو بھی پکار لیا۔ ربنا اللہم سے دعا بھی کر لی، اور ساتھ کسی اور ہستی سے بھی دعا والا تعلق قائم کر لیا، یہی تو شرک ہے۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو تم اللہ کو دراں ہاں لے کے، خالص کرنے والے ہو وہ اس اللہ کے لیے دعا کو، دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اسی شرک کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم میں آپ پہنچے۔ اب جو اللہ سے بات کرتے ہیں تو کوئی دربار مزار والا بیچ میں ذکر نہیں کر رہے، کسی بابے کا نام نہیں، کسی مائی کا نام نہیں، کسی پھسوڑی شاہ کا نام نہیں، کسی کاماں والی سرکار کا نام نہیں، کسی بابے پیر پتنگ کا نام نہیں، کسی ڈاڈے زکری کا نام نہیں، کسی بہاول حق کا نام نہیں، بیڑا دھک لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تار پائے گی، ہاں کہہ لیتا اے تو قوالیاں پڑھ دے، لیکن اللہ کی قسم جہنم میں شرک کی وجہ سے جا پہنچے۔ اب جب اللہ سے بات کرتے ہیں صرف ربنا کہتے ہیں، بات ہے سمجھنے کی۔ اب سارے لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب واسطے وسیلے کیوں نہیں دیتے؟ اب جو انہوں نے پکارا جہنمیوں نے تو صرف کہا ربنا، حقیقت سمجھ آ گئی ان کو، اللہ کے ساتھ معاملہ ربنا والا جو ہے اتنا خالص ہونا چاہیے، اتنا خالص ہونا چاہیے کہ بندے کی زبان پر اللہ کی پکار ہو، سارے کے سارے بیچ والے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، سب واسطوں وسیلوں کو ہٹا کر ایک بندہ اللہ کا، اللہ کو پکارنے والا ہو، تب تو توحیدی موحد ہوتا ہے، اور یہی شریعت کا منشا بھی ہے۔ اب سارے پیر فقیر بھی بھول گئے، دربار مزار والے بھی بھول گئے، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین،
ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ قوم تھے، گمراہ لوگ تھے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، ہمیں نکال اس دوزخ سے، فإن عدنا، پس اگر ہم نے دوبارہ ظلم زیادتی کی، دوبارہ کفر و شرک کیا، دوبارہ تیری نافرمانی یا تیرے پیغمبروں کی نافرمانی کی، فإنا ظالمون، تو بے شک ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ایک بار نکال دوزخ سے۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دفع ہو جاؤ، چخے ہو جاؤ۔ عربی میں اخسئوا کوئی عزت کا لفظ نہیں ہے، اس لیے معنی میں کیا کر رہا ہوں، دفع ہو جاؤ، چخے ہو جاؤ۔ اخسئوا فیہا، دفع ہو جاؤ اس جہنم میں، ولا تکلمون، میں اللہ کے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ اور جہنمیوں، جہنم میں دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ کیوں جی؟ انہو کان فریق من عبادی، یقیناً تھا ایک گروہ توحیدیوں کا میرے بندوں میں سے۔ انہو کانا، بے شک تھا دنیا میں، فریقن، ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے تھے دعائیں کرتے ہوئے، ربنا، جو ربنا اب تم نے مانا، یہ ربنا وہ دنیا میں خالص توحید کی پکار میری کیا کرتے تھے وہ توحیدی بندے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم نے مان لیا تیری توحید اور وحدانیت کو، ہم بیزار ہو گئے کفر اور شرک سے۔ اے اللہ، ہم نے مان لیا تیری کتاب کے مسئلے کو اور تیرے پیغمبر کی سنت والے طریقے کو ہم مان گئے، ہم نے ساری بدعات بھی چھوڑ دی، ہر قسم کا کفر و شرک بھی چھوڑ دیا، ایمان لے آئے۔ تو اے پروردگار فاغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم بھی فرما، وانت خیر الراحمین، تو ہی ہے بہتر رحم فرمانے والا۔ فاتخذتموہم سخریا، پس تم ان کا ٹھٹھا بنایا کرتے تھے، تم ان سے مذاق کیا کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، جہاں تک کہ تم میرے یاد کو، میری خالص عبادت اور اطاعت والے مسئلے کو بھلا بیٹھے، تم اتنے آگے نکل گئے میرے ان نیک بندوں کے، اتنے تم مخالف ہو گئے، اتنے تم دشمن ہو گئے اور ان کے اتنے ٹھٹھے کرنے والے ہو گئے کہ تم کو میری یاد سے کوئی سروکار بھی نہ رہا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تھے تم ان سے ہنسی کیا کرتے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک میں جزا دیتا ہوں، جزا دوں گا ان کو آج کے دن، بما صبروا، ان کے ایمان والے اس امتحان پر صبر کی وجہ سے۔ وہ توحید پر ایمان لائے تھے، تم نے ان سے مذاق کیے، ٹھٹھے کیے، ہنسیاں کی، انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ صبر کیا، تو آج میں ان کو صبر کرنے کی جزا دوں گا، انہم ہم الفائزون، کہ بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو اللہ کے دوست بن کر حشر میں گئے ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو اللہ کے دشمن بن کر حشر میں پہنچے ان کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ تو خلاصہ آج کے درس کا کیا ہے؟ وہ یہی کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا صحیح ایمان عقیدہ درست کر کے مرے اور اپنے عمل بھی درست کر کے مرے۔ مرنا تو سب نے ہے، کسی کو مفر نہیں، ہاں حشر میں حقیقی کامیابی کے لیے ایمان، صحیح عقیدہ اور اخلاص والا عمل کام آئے گا۔ اچھا، آج لوگوں نے کچھ کام اپنی طرف سے نکالے ہوئے ہیں
اور ان پر بضد قائم ہیں جن کو ہم بدعات کہتے ہیں۔ بدعت وہی کام ہوتا ہے جس کا ثبوت شرع سے نہ ہو، پیغمبر کی زندگی طریقے سے نہ ہو، اور لوگوں نے اس کو دین اور ثواب کا سمجھ کر کے پکڑا ہوا ہو۔ تو بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مرنے والا دنیا سے گیا ہے اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دیا جائے۔ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ہر نماز یا روزے کے بدلے میں دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے تاکہ اس کی نمازوں اور روزوں کا حساب پورا ہو۔ اللہ سب کو اخلاص والا عمل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اے پروردگار، جتنے بھی اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین، توحید و سنت کا عقیدہ رکھنے والے توحیدی احباب، مرد تھے یا عورتیں، جو بھی وفات پا گئے، اس دنیا سے جا چکے، ان کو اپنے معصوم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ اور جو لوگ ابھی صحیح عقیدے پر زندگی گزار رہے ہیں، بقید حیات ہیں، تو اے مالک ان کو جان کی، ایمان کی، مال اولاد کی، حق حلال کے کاروبار کی، عزت و آبرو کی، نیت اور صحت کی حفاظتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، نیک کام کی محبت عطا فرما، نیک بندے کی محبت عطا فرما، نیک نیت عطا فرما۔ برے کام سے بھی بچا، برے بندے سے بھی بچا، بری نیت سے بھی محفوظ فرما۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔